افسوس کے ساتھ مجھے آج کہنا پڑتا ہے، پہلی مرتبہ آقا نے ان کے وہ چہرے دیکھے جو آج ہمارے درمیان میں ہیں۔ ایسے چہرے آقا نے اس سے پہلے کبھی کسی کے بھی نہیں دیکھے تھے۔ کیا چہرے تھے ان کے؟ ایک دم صفا چٹ داڑھی نہیں اور مونچھیں بڑی بڑی مونچھیں، جو کہ آج فیشن یا بہت زیادہ شوق جس کو لوگ بنائے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ سمارٹ بن رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کو ان کے چہرے دیکھنا پسند نہیں آ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جن کے چہروں پر سے داڑیاں اتری ہوئی ہو، صاف منڈوا دیا گیا ہو، آقا نے ان کے چہروں کو دیکھنا گوارا نہ کیا، پسند نہ کیا۔ نیچی نظریں کرتے ہوئے آقا نے پوچھا، بڑا عجیب سوال تھا، کہ تمہیں اپنے چہروں کو اتنا بگاڑنے کا حکم کس نے دیا؟ جس کو آج تم ہنر سمجھ رہے ہو، جس کو آج تم فیشن سمجھ رہے ہو، آقا نے اس کو بگاڑ کہا۔ تمہیں اپنے چہرے اتنا بگاڑنے کا حکم کس نے دیا؟ افسوس، کیا کہیں، عیب کا نام لوگوں نے کمال رکھ لیا، نقص کو کمال کہہ لیا، بدصورتی کو خوبصورتی کا نام دے دیا گیا۔ آپ بتائیے اس داڑھی میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی بدصورتی ہمارے چہرے میں آپ کو لگتی ہے کہ داڑھی کی وجہ سے آدمی کا چہرہ بگڑتا ہو؟ ہاں، آقا نے اس کے بالمقابل فرمایا، داڑھی کی صفائی جس کے چہرے سے ہو جائے وہ عیب دار چہرہ، بدصورت چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک مخلوق جو بنائی، 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان، غالباً 7ویں آسمان کے، پکا یاد نہیں، معراج کے واقعے میں میں نے پڑھا تھا، ایک آسمان کے فرشتوں کی مخصوص تسبیح ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح انداز میں بیان کرتے ہیں، سبحان الذی زین الرجال باللحی والنساء بالذوائب۔ بڑے قدرت والا ہے وہ اللہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ رب، جس نے مردوں کو داڑھیوں سے خوبصورتی عطا فرمائی اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صنف کو کچھ خصوصیات عطا فرما کر، عورتوں کے لیے بھی اللہ نے بال پسند کیے، لیکن ان کو پیچھے کی طرف اور مردوں کو آگے کی طرف۔ ہمیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ عورتوں کے بال حسن خوبصورتی کو بڑھانے والے ہیں، اور لمبی لمبی چوٹیاں ہونا، گیسو دراز ہونا، بل کھاتے ہوئے بال کا ہونا، لٹوں کا ہونا عورت کی حسن اور خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، لیکن ہم نے اسے کیوں قبول نہ کیا کہ مرد کے چہرے پر بھی داڑھی کا ہونا خوبصورتی کو بڑھاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی انتظام ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکو گے۔ جتنا بھاگو گے، روز شیو کرو، لیکن داڑھی بھی بڑی ضدی، بڑی ہٹ دھرم، کہتی ہے تو لاکھ کوشش کر، میں مرد ہی کے چہرے پر آؤں گی، اور وہ بتانا چاہتی ہے کہ تو عورت نہیں مرد ہے، یہ کہتا نہیں میں عورت ہوں۔ تو قدرت سے بھاگنا چاہتا ہے، قدرت سے بھاگ نہیں پاؤ گے۔ جیسے عورت کے چہرے پر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ داڑھی نکل آئی، الا ماشاءاللہ ایک کا دکا ہوتے ہیں، جیسے مردوں میں سے بھی ایک کا دکا ہوتے ہیں جن کو داڑھی نہیں آتی، وہ عیب ہے، وہ عیب ہے، وہ بیماری ہے۔ وہ بال کا نہ اگنا، چہرے پر داڑھی کا نمودار نہ ہونا ایک عیب ہے، وہ نقص ہے، وہ بیماری ہے، وہ کمزوری ہے۔ جیسے عورت کے سر پر لمبے بال کا نہ آنا عیب ہے، بیماری ہے، جس کی وجہ سے بال لمبے نہیں اگے یا اگے تھے جھڑ گئے، تو ایسے ہی مردوں میں سے کسی کے چہرے پر داڑھی بالکل پیدائشی طور پر نہیں آئی، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں
تو وہ عیب ہے۔ ایسے ہی بعض عورتیں ان کو بھی پیدائشی طور پر قدرتی طور پر داڑھی نہیں آتی، لیکن جب سے یہ بیوٹی پارلر اور وہ طرح طرح کی خرافات نکلی، تب سے وہ بال کڑاتے کڑاتے اتنی آگے بڑھ گئی کہ اب ان کو بھی داڑھی آنے لگ گئی۔ وہ اتنا پاک صاف، وہ چھوٹے چھوٹے لال لال بال جو ہوتے تھے اس کو بھی جا جا کر نکالنے جب لگو گے، یہ باریک سے بال جب تم اس کو اس طرح لگاؤ، ان کو کاٹو تو یہ اور ہٹ دھرم اور ضدی مضبوط ہو کر پھر آتے ہیں۔ جتنا کاٹو گے اتنی اور مضبوطی سے آئیں گے۔ میرے حال میرے دوستوں اور بزرگوں، فرشتوں کی یہ تسبیح ہے جو اللہ کی تسبیح حمد اور ثنا یوں بیان کرتے ہیں، سبحان من، بڑی قدرت والا ہے وہ اللہ، زین الرجال باللحا، جس اللہ نے مردوں کو داڑھیوں سے خوبصورت بنایا، داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی، والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو چوٹیوں اور ان کے سر کے لٹوں کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی، تو ان کی خوبصورتی اس میں ہے اور مردوں کی خوبصورتی اس میں ہے۔ لیکن کیا کریں، وہ جو کہتے ہیں نا، بہت سارے نکٹی ناک والوں کا علاقہ ہے، کچھ ایسے علاقے جن کی ناک بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، گھسی ہوئی دھسی ہوئی ناک والے ہوتے، پورا علاقہ وہی ہے۔ اب ایک چھوٹی ناک کا ہونا کوئی خوبصورتی نہیں، لمبی ناک بڑی خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے۔ اب ایسی بستی میں، ایسے علاقے میں جہاں سب کی ناکیں پچتی ہوئی دبی ہوئی چھوٹی ناک والے تھے، وہاں ایک ابھری ہوئی ناک والا، لمبی ناک والا چلا گیا، سب مل کے اس کو چھیڑنے لگے، نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ نکٹوں کی بستی میں نکو چلا جائے تو اس کو عیب سمجھنے لگے کہ لمبی ناک ہونا عیب نہیں، ناک کا نہ ہونا عیب ہے۔ لیکن کیا کریں، سارے لوگ نکٹے ہیں، تو نکٹوں کے بیچ میں لمبی ناک والا چلا گیا تو لوگوں نے اس کو چھیڑنا شروع کیا۔ آج یہی حال ہے، بغیر داڑھی والوں کے بیچ میں ایک داڑھی والا آ جائے تو لوگ چھیڑنے لگتے ہیں۔ یہ عیب تمہارا ہے، سوچ تمہاری بدلی ہے، غلط رویے پر تم ہو، غلط راستے پر تم ہو، داڑھی کا رکھنا عیب نہیں ہے۔ یہ شروع زمانے سے فطرت خداوندی ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں تھی بلکہ یہ تو مرد ہونے کی پہچان تھی۔ داڑھی مسلمان کی پہچان نہیں تھی، مرد ہونے کی پہچان، اور اس زمانے میں مسلمان ہونے کی پہچان بنی ہے، کیونکہ ماحول بدلا ہوا ہے، زمانہ بدلا ہوا، حالات بدلے ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں یہ خبر ملتی ہے کہ بازان کے دو آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے چہروں کا حال جو کتابوں میں لکھا وہ یہی تھا، کلین شیو تھے اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو آقا نے ان کے چہروں سے نظریں ہٹا لی۔ پہلی مرتبہ ایسے لوگ دیکھے تھے، ورنہ اس سے پہلے جو مکے میں تھے، ابو جہل بھی ایسا نہیں تھا، ابو لہب بھی ایسا نہیں تھا، عتبہ بھی ایسا نہیں تھا، عقبہ بن معیط بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ تمام کے تمام کفار و مشرکین بھی مردانہ پہچان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے یا دوسرے علاقوں کی ایجاد ہے کہ وہاں سے یہ چیز آج اب تو ہر جگہ پہنچ گئی۔ اللہ اس ماحول کو پھر سے بدل دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔